پاکیزہ نام ہے کہ اس کے بغیر زندگی کا تصور دشوار ہے۔ آدمی کی زندگی میں اگر استاد کا رول نہ ہو، استاد کی محنت زندگی کے پیچھے نہ ہو، تو پھر آدمی نہیں کہلا سکتا ہے۔ استاد ہمارے ماں باپ بھی ہوتے ہیں، استاد ہمارے اسکول میں پڑھانے والے اساتذہ بھی ہوتے ہیں، استاد چلتے پھرتے کچھ سکھا دینے والے بھی ہوتے ہیں۔ جس سے کچھ بھی سیکھا ہو وہ ہمارا استاد ہوتا ہے، اور جب ہم کسی کے شاگرد بن جاتے ہیں، کسی کا شیشیہ بن جاتے ہیں، تو اس کا احترام کرنا ہم پر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کی تو بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت سارے آپ کے اوصاف ہیں، اور بہت سارے پہلو سے آپ کی شخصیت جانی جاتی ہے، لیکن آپ جو اس دنیا میں آئے تو آپ نے دنیا میں آنے کا جو مقصد بیان کیا ہے، اس مقصد کو سننے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ استاد کا درجہ کتنا بلند ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، استاد بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ بڑی شان کے ساتھ آپ نے امت کے سامنے اسے بیان کیا کہ میں معلم اور استاد بنا کے بھیجا گیا، اور ہمیشہ آپ نے سب سے زیادہ کسی پیشے کو، کسی کام کو، کسی چیز کو پسند کیا ہے تو اس کام کا نام پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ پڑھنا بھی مقدس ہے، پڑھانا بھی مقدس ہے۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لائے، مسجد میں دو طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، گول بنا کے، جھنڈ بنا کے، جماعت بنا کے، دو طرح کے لوگ تھے۔ کچھ لوگ وہ تھے جو دعا کر رہے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے، اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کچھ سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے، پڑھنے پڑھانے کا کام چل رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں تشریف لائے تو آپ وہاں آنے کے بعد فرماتے ہیں کہ دونوں کے دونوں اچھا کام کر رہے ہیں، دونوں کے دونوں اچھے۔ ظاہر ہے کہ جو دعا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اور جو پڑھنے پڑھانے کا کام کر رہا ہے، دونوں کے دونوں اچھے کام کر رہے ہیں، دونوں کے دونوں نیک کام میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ جو گروپ، جو گروہ، جو جماعت، جو لوگ پڑھنے اور پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، ہر حال میں ان کی فضیلت ان سے زیادہ ہے جو دعا میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ فرما کر آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھ گئے جو لوگ سیکھنے اور سکھانے کا کام کر رہے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کام عبادت کا ہو، دوسرا کوئی بھی ہو، پڑھنے پڑھانے کے علاوہ بہتر ہو سکتا ہے، اچھا ہو سکتا ہے، لیکن معلمی اور استادی، پڑھنے اور پڑھانے سے بہتر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی یہ صفت بیان فرمائی کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی شان بیان فرمائی کہ میں معلم ہوں۔ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا اسے سکھا دیا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن سکھا دیا۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں دنیا کے تمام علم موجود ہیں، شرط یہ ہے کہ دیکھنے والی آنکھیں ہونی چاہیے۔ اگر دیکھنے والی آنکھیں موجود ہیں تو پھر وہ سارا کا سارا علم اسے نظر آ سکتا ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب سب کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا اور اسے پڑھنے کا حکم دیا، ہدایت لینے کا حکم دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر طرح کا علم حاصل کرنا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم کی بات، حکمت کی بات، عقل مندی کی بات، دانائی کی بات یہ مسلمان کی کھوئی ہوئی دولت ہے۔ جیسے ہمارا کوئی سامان گم ہو جائے کس طرح سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب ملتا ہے تو کتنی محبت سے اسے اٹھا کے دیکھتے ہیں، کبھی آدمی اس کو محبت سے چوم بھی لیتا ہے، سینے سے بھی لگا لیتا ہے، کھوئی ہوئی چیز۔ اسی طرح سے علم بھی ہے، علم کی بھی چیز جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کر لینا چاہیے، اسے سیکھ لینا چاہیے، اور جو جتنا زیادہ اس میں آگے ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ مسلمان ہوگا، اتنا ہی بڑا مسلمان بھی ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کے فرمان پر چل رہا ہے، اللہ کے فرمان پر عمل کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں جو کچھ بھی سکھا دے اچھی چیز جو ہماری زندگی میں کام آئے، ہماری ترقی میں کام آئے، بربادی سے بچا کے آبادی کی طرف لے جائے، وہ ہمارا استاد ہے، اور زندگی میں ہمیں اس کا احسان ماننا چاہیے۔ ماں باپ اس لیے بھی قابل تعظیم ہے کہ ماں باپ ہیں، اور اس لیے بھی تعظیم کے قابل ہیں کہ وہ سب سے پہلے اس دنیا میں ہمارے استاد بنتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں۔ تو استادی کا درجہ اس قدر بلند ہے کہ آدمی اس کو کسی چیز سے تول نہیں سکتا ہے، موازنہ نہیں کر سکتا ہے، مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے آج جب کہ ایک خاص رسم ہے، طریقہ کار ہے کہ لوگ اس دن پر اپنے اپنے استاد کو یاد کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اپنی محبت، اپنی شاگردی کا احترام پیش کرتے ہیں، تو آج کے دن ہم بھی، میں بھی، آپ بھی، سب لوگ اپنے اپنے اساتذہ کی بارگاہ میں خراج محبت، خراج تحسین پیش کریں۔ اس لیے میں آپ کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ ایک اچھے کام کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، تاکہ اپنے دل میں